آپ نے تو مذہبی طبقے سے آپ کا کیا مراد ہے؟ میں یہ ایک تو پہلے یہ میں سمجھنا چاہوں گا کہ آپ مذہبی طبقہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہ جن کے گھر کے اندر دین ہے، یا جن جو با پردہ ہوتے ہیں ان کو مذہبی کہتے ہیں آپ، یا جن کے گھر میں مفتی علامہ مولوی ہوں وہ مذہبی ہیں؟ مذہبی طبقہ کیا ہے؟ میرا دل چاہ رہا ہے، میرا جسم میری مرضی، میں اس پہ بلیو کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ میرا جسم میری مرضی. تو آپ کہتے ہیں کہ ہم لڑکیوں تمہیں ہم بیڈمنٹن کورٹس بنا کے دیں گے، ہم تمہیں ٹیبل ٹینس جو ہے وہ روم بنا کے دیں گے، ہم تمہیں جو ہے ٹینس کورٹ بنا کے دیں گے. آپ نے تو کبھی بات ہی نہیں کی. بھئی جب مرد اتنے برے ہیں تو آپ لعنت بھیجیں ان کے اوپر. آپ اس پارک میں جائیں، آپ اس مارکیٹ میں جائیں جہاں صرف خواتین، کہ حشر والے دن انگلیاں گواہی دیں گی کہ اے میرے رب اس نے ہم سے یہ کام کروایا. آنکھیں گواہی دیں گے اے میرے رب یہ اس کا نفس ہمیں کہتا تھا کہ فلاں جگہ آنکھیں گاڑ. ٹھیک ہے نا. پاؤں بتائیں گے کہ یہ ہمیں اس کا نفس کہتا تھا کہ اس جانب چل. تو جسم تو میں نے اپنی مرضی سے استعمال کیا ہے نا، تو حساب بھی تو ویسے ہی دینا ہے. السلام علیکم، محمد جنید آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور کافی دنوں کے بعد یہ ویڈیو ہم ڈال رہے ہیں، تھوڑا سا بیزی تھے. اچھا، آج ہم آئے ایک ڈیفرنٹ ایشو نہیں ہے، ایک نارمل ایشو جو ابھی ٹرینڈ میں بھی چل رہا ہے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب کی پرسنلٹی ہے، حقوق کے اوپر ہی بات کرتے رہتے ہیں. اکثر ہم نے ڈاکٹر صاحب کو سنا ہے پاکستان کراچی کے حقوق کے اوپر زیادہ بات کرتے ہیں. تو آج ہم ڈاکٹر صاحب سے کہیں گے کہ جیسے کہ 8 مارچ کو خواتین کے حقوق کا دن ہے، تو اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب کی کیا رائے ہے، اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس دفعہ خواتین کے حقوق کے لیے کیا بات کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب 8 مارچ کو خواتین کے حقوق کے حوالے سے بہت سی جگہوں پہ مختلف قسم کی ریلیاں، احتجاج، یا سمجھ لیں کہ عورتیں اپنے حقوق کے لیے باہر آ رہی ہیں احتجاج کرنے کے لیے. تو کیا آپ بھی جائیں گے 8 مارچ کو کسی ریلی میں یا کہیں کا پروگرام آپ نے بنایا؟ جنید بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حقوق کیا ہے، پہلے اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اگر ہم اپنے یہاں دیکھیں تو ہمارے یہاں خواتین کے حقوق کا تحفظ تقریباً جگہوں پر ہے جہاں پر مذہبی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہاں خواتین کے حقوق کا تحفظ زیادہ ہے. اور جہاں مذہبی سوچ نہیں ہے وہاں واقعی یہ پرابلم ہے کہ وہ خواتین کو وہ عزت نہیں دیتے جو اسلام پسند دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور حقوق کسی کے بھی ہو، اس کے حقوق کے تحفظ کی بات کرنی چاہیے. میں تو اس کا حامی ہوں، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں. تو میں تو بھرپور کوشش کروں گا کہ 14 فروری کو خواتین کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے جو ہے مطلب میں آواز بلند کر سکتا ہوں وہ آواز بلند کروں. 14 فروری سوری 8 مارچ. یہ آپ نے اچھا یاد دلایا کیونکہ 14 فروری کو بھی جو ہے ہم نے ایک کیمپین 14 فروری ڈاکٹر صاحب کے ذہن سے ابھی تک اتری نہیں ہے. ہاں، کیونکہ اس میں بھی ہم نے ایک کیمپین رن کی تھی اور اس میں بھی ہم نے حقوق کی بات کی تھی کہ ہم نے اس کو یہ رکھا تھا کہ 14 فروری جو ہے وہ ہم جو ہے پاکستان میں یعنی کہ سوشل جسٹس کے تحفظ کے حوالے سے جو ہے وہ کیمپین چلائیں گے. تو وہ ہم نے چلایا تھا اس سال، الحمدللہ لوگوں نے بڑا پسند کیا، تو وہ ذہن میں تھا. آپ نے جب اسٹارٹنگ کے اندر یہ بات کہی کہ مذہبی طبقہ جو ہے عورتوں کو حقوق زیادہ دیتا ہے بنسبت اس کے کہ جو مذہبی طبقہ نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. اگر ابھی جیسا کہ دیکھیں ٹرینڈ چل رہا ہے نا، میں اس بات سے اختلاف کروں گا کہ یہ بالکل آپ نے تو مذہبی طبقے سے آپ کا کیا مراد ہے؟ میں یہ ایک تو پہلے یہ میں سمجھنا چاہوں گا کہ آپ مذہبی طبقہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہ جن کے گھر کے اندر دین ہے، یا جن جو با پردہ ہوتے ہیں ان کو مذہبی کہتے ہیں آپ، یا جن کے گھر میں مفتی علامہ مولوی ہوں وہ مذہبی ہیں؟ مذہبی طبقہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اور جہاں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میرے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہاں عورتیں یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جیسے کہ لوگ کرتے ہیں کہ با پردہ نہیں ہیں، لیکن میں ان کو دیکھتا ہوں تو وہ اتنے حقوق ان کو مل رہے ہوتے ہیں، اتنی عزت ان کو مل رہی ہوتی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی فیملی میں کوئی مولوی یا مفتی ہوگا یا مذہبی گھرانہ ہوگا، لیکن ان کی تربیت یا باشعور یا پڑھے لکھے ایسے ہیں کہ وہ خود اپنے عورتوں کو وہ حقوق دے رہے ہوتے ہیں، وہ عزت رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ میں کسی مولوی کے گھر میں نہیں دیکھتا ہوں. یہ نہیں کہہ رہا کہ سب مولویوں کے یہاں. تو آپ مذہبی جو کہہ رہے ہیں، آپ مذہبی لفظ آپ کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ مراد کیا ہے مذہبی لوگوں سے آپ کی؟ دیکھیں جنید بھائی، آپ نے مطلب میرے حساب سے بہت ہی عمدہ سوال رکھا ہے.
اور کہ اس بات کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ مذہبی لوگوں سے کیا مراد ہے. ہاں تو مذہبی لوگوں سے مراد جو لیا جاتا ہے عمومی اعتبار سے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ جس کی داڑھی ہے ہاں یا جو مسجد جا رہا ہے یا جس کی جو عالم دین بنا ہوا ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, یا جو اپنی بیوی کو بہت سخت پردہ کروا رہا ہے, تو عموماً ان لوگوں کو جو ہے وہ مذہبی کہا جاتا ہے عمومی اعتبار سے. عمومی اعتبار سے, ٹھیک ہے. اچھا اگر میں دینی اعتبار سے دیکھوں, یعنی کہ اسلام جو ہے وہ ایک دین ہے. دین کہتے ہیں کہ نظام مملکت میں مخلوق کے حقوق کیسے ادا کیے جائیں گے, اس کا ایک اسٹرکچر ہو اور اس سسٹم کیسے چلایا جائے گا, رول آف بزنس, تو وہ صرف اسلام ہی دیتا ہے. اسلام مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے. مذہب بنیادی طور پہ ایک نظریہ ہوتا ہے. تو چونکہ ہمارے یہاں لوگوں نے ان چیزوں کو صحیح سے وہ نہیں کیا ڈفرینشیٹ, تو مذہب جو ہے وہ, تو میں بھی خود اپنے اس الفاظ کو درست کر لیتا ہوں, دینی لوگ. تو دینی لوگ کی تعریف وہ ہے کہ ایسے گھرانے, ایسے لوگ جو اسلام کے آئین اور قانون کو مانتے ہیں اور اس کے تحت ہر ایک کے حقوق کو تحفظ دیتے ہیں, تو وہ دینی لوگ ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دینی لوگ آپ کو جو ہے وہ بڑے بڑے مفتیوں کی شکل میں نظر آئیں. وہ دینی لوگ آپ کو جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ کوئی خاص گیٹ اپ میں نظر آئیں. تو دینی سے مراد یہ ہے کہ جو حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان تمام حقوق, یعنی اسلام کے حقوق, اسلام بنیادی طور پر جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اور اس آپ فنڈامنٹل رائٹس کی جو میں ایک چیز کہوں کہ آپ اس کا اندازہ یہاں کریں یہاں سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر راہ چل رہے ہو اور کوئی پتھر نظر آ جائے, ٹھیک ہے, تو اسے رستے سے ہٹا دو. اس کو بھی انکریج کرنے کے لیے 10 نیکیوں کے بارے میں بتایا کہ اللہ تمہیں 10 نیکی دے گا. اگر آپ دیکھیں تو یہ بنیادی طور پر مخلوق کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہے, کیونکہ سڑک تو ہر ایک کے لیے, تو عمومی اعتبار سے ہر ایک سڑک پہ جب چل رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ صاف ستھری جگہ ہے. تو اب اگر کوئی بے دھیانی میں کوئی ایسے پتھر پڑا ہو جو نوکیلا ہو اور بے دھیانی میں پاؤں پڑ جائے تو اسے تکلیف پہنچ سکتی ہے. تو یہ تکلیف, یہ کنکر, یہ کانٹے, یہ تو کسی جانور کو بھی چبھ سکتے ہیں. اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے کہ جو اللہ اور رسول کو مانتا ہو صرف اس کے رستے سے ہٹاؤ. ٹھیک ہے. تو اسلام بنیادی طور پر مخلوق کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے. اور اسلام کی جو جمہوریت ہے اس جمہوریت کے اندر یہ ہے کہ ایسا معاشرہ جہاں ایک شخص دوسرے کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے, تو اسلام میں ایسا معاشرہ جمہوری معاشرہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ جب میں آپ کے حقوق کا تحفظ کروں گا تو ظاہر ہے کہ آپ بھی میرے حقوق کا تحفظ کریں گے. تو اسلام آپ کو یہ دیکھیں کہ زیادہ تر آپ کو کس بات پہ کنونس کر رہے ہیں کہ دوسروں کے حقوق کا خیال کرو. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں اسلام کے اندر کہ بیٹیوں کی حرمت کتنی ہے, کہ اگر کسی فیملی کے اندر کچھ ڈسپیوٹ ہو بھی جائے اور بیچ میں جو ہے وہ بیٹی آ جائے یا ماں آ جائے تو مرد ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, باپ کسی مسئلے پہ ناراض ہو لیکن بیٹی سامنے آ کے کھڑی ہو جائے تو باپ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتا ہے. یعنی کہ وہ جو دینی لوگ ہیں ان کی, یہ وہ دینی لوگوں کو پتہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ عورت کے معاملے میں تم نے بالکل بھی زیادتی نہیں کرنی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو آپ کے آخری الفاظ میں یہ الفاظ شامل ہیں کہ دیکھو عورتوں کے حقوق کے معاملے سے اللہ سے ڈرنا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو حقوق سب کے متعین ہیں, سارے کے سب کے حقوق, چاہے مرد ہو یا عورت, حقوق سب کے ہیں, برابر ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ہم سب کا کام کیا ہے کہ اس حقوق کو پروٹیکٹ کریں. جب میں دین اسلام کو اپنے اوپر نافذ کروں گا تو ظاہر ہے کہ اس کا ریفلیکشن تو میری زندگی میں آئے گا نا. صحیح ہے. تو دین اسلام جو ہے وہ ملٹی ڈائمنشن اپروچ رکھتا ہے. صرف ایک نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ جناب میں نے عورتوں سے کہہ دیا اپنے جہاں چاہو جیسے چاہو کھلو گھومو پھرو, کھل کے گھومو پھرو, میں نے تو اتنا حق دے دیا. تو یہ آپ نے تو حق دے دیا, لیکن اگر عورتیں ایسے باہر جاتی ہیں تو دوسروں کے حقوق مجروح ہوتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ
دوسرا جب دیکھتا ہے تو اس کے دل میں مختلف قسم کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب تو آپ اگر کسی اسلام میں یہ بھی تو ہے نا کہ اگر تم کوئی ایسا کھانا کھاتے ہو جس کی خوشبو پڑوس میں جائے اور پڑوسی وہ کھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو, تو ایسے کھانے کو بھی نہ بناؤ, یا ایسے بناؤ کہ اس کی خوشبو نہ جائے, کہ اس کا دل خراب ہو کہ میں یہ نہیں کھا سکتا. تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ اگر عورت آپ اس کو کہیں کہ بھئی جیسے چاہو گھومو پھرو, تو جب لوگوں کی نظر پڑے گی کسی کی نظر, تو ان کے دل بھی تو خراب ہوں گے. ان عورتوں کے معنی میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دل میں کچھ لے کر آتے ہوں. صحیح ہے, مطلب کسی کا نظریہ, کسی کا دیکھنے کا انداز کو ہمیں نہیں پتہ, مختلف ہو سکتا ہے. تو لیکن ایک دین میں ایک لائن ڈیفائن کی ہوئی ہے کہ عورت کو, عورت ہو یا مرد, عورت یا مرد, دین میں یہ نہیں ہے فرق. یہ تھوڑا سا ایک کانسیپٹ بنا دیا گیا ہے کہ دین میں یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق الگ ہے, مردوں کے حقوق الگ ہے. ایسا نہیں ہے. نہیں, میں حقوق کی بات نہیں, مطلب ایک چیز دین نے ڈیفائن کی ہوئی ہے کہ عورتوں کو اس لباس تک یا ایسا لباس پہن کے باہر آنا چاہیے, عورت ہو یا مرد, عورت یا مرد, دونوں کے لباس کیا ہوئے ہیں کہ دونوں کا لباس. دیکھیں ان پردہ کیا بتایا, اکثر یہی دیکھا جاتا ہے نا, عورتوں کے لباس کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا ہے. مرد اپنے لباس کے, میں اگر بے ڈھنگے لباس میں پھر رہا ہوں تو ہمارے پہ بھی تو مطلب وہی بات مجھ پہ بھی ہوگی, آپ پہ بھی آئے گی. بالکل, مطلب یعنی کہ آپ کو بھی کھلا ڈلا چھوڑا نہیں ہے بیگم نے کہ باہر جا کے جیسے مرضی جیسے چاہے وہ کرے. ٹھیک ہے, مطلب جو سختی مرد عورت کے اوپر رکھ سکتا ہے وہی حکم عورت مرد کے لیے بھی دے سکتی ہے کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کسی اپنی عورت سے کہوں جاؤ گھومو پھرو, تو دوسروں کو دوسروں کے لیے ایک پرابلم کریٹ کر رہی ہے. تو اگر میں بھی اسی طریقے سے گزروں عورتوں کے درمیان سے, ٹھیک ہے نا, میں تھوڑا سا حلیہ بھی ایسا عجیب غریب ہو, یا میں ایسے حلیے میں ہوں جس سے عورتوں کو رغبت ہو, تو میں ان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہوں. تو دونوں سائیڈ ہے. یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے کہ وہ مرد جو ہے اسلام میں صحیح معنوں میں جو سب سے زیادہ حقوق ہے نا, سب سے زیادہ حقوق وہ خواتین کے, اگر آپ میزان میں تولیں گے تو خواتین کے حقوق زیادہ ہیں اور مردوں کے کم ہیں. کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ تم جتنی چاہے اپنی والدہ کی خدمت کر لو, تمہاری پیدائش کے وقت کی ایک تکلیف کے برابر بھی وہ خدمت نہیں ہے. اور جب یہ کہہ دیا کہ تمہارے جو یعنی سارے اعمال اس وقت ہی قبول ہوں گے, یعنی کہ ماں کی خدمت جنت سے مراد یہ ہے کہ تمہارے اعمال اس وقت ہی قبول کرے گا اللہ جب تم نے اپنی ماں کے ساتھ انصاف کیا ہو, اس کی خدمت کی ہو. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی دینی بھائی ہوگا, دین اسلام پہ چلنے والا ہوگا, تو کیا وہ اپنی والدہ کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, اصول کا تعین کر دیا گیا کہ اگر تمہارا ذہنی سیٹ اپ صحیح نہیں بن رہا اپنی بیوی کے ساتھ, تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے وارن کرو کہ بھئی نہیں بن رہا, میوچول انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, دونوں کو اس کو خلا کا اختیار ہے, آپ کو طلاق دینے کا اختیار ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. کہیں پہ یہ تو نہیں کہا گیا کہ جناب نہیں وہ عورت کو آپ طلاق ہی نہیں دے سکتے, جب وہ آپ کے ساتھ جلائی جائے گی. عورت کو کہا گیا ٹھیک ہے, تم ایک نہیں, تم ایک نکاح سے فارغ ہو گئے, دوسرا نکاح کرو. ٹھیک ہے, یہ تو ابھی ہم نے جو بات کی, آپ نے دینی گھر کا بتایا. دینی گھر, کہ دینی گھر وہ ہے جس نے دین کی جو بالکل پڑھا ہو, جو اسلام کے دیے ہوئے حقوق کی پاسداری کرے, وہ دینی گھر ہے. جس نے پڑھا ہوا ہوگا, جس نے علم حاصل کیا ہو, یا علم حاصل دین کو پڑھنے کی جستجو رکھی ہے, وہیں سے پڑھ کر ہی اس نے یہ سارا شعور حاصل کیا کہ کیا کیا حقوق کس کے ہیں اور کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی. ایک تو یہ ہے کلچر. ایک ہم اور کلچر جو چل رہا ہے دوسرا, جو آج کل ٹرینڈ میں بھی ہے, کہ جو دین سے واقف تو نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ آواز اٹھاتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق. اب وہ کس طرح کے حقوق مانگ رہے ہیں جو بالکل دین سے ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ کہتے تو وہی چیزیں ہیں جو ہمارا دین کہہ رہا ہے, لیکن وہ بالکل نہ ان کے گیٹ اپ ایسا ہے, نہ ان کے سلوگنز ایسے ہیں. گیٹ اپ کی بات نہیں ہے, اور اصل جو معاملہ ہے ان کا حقوق سے معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ خاص ایجنڈا ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ کے اندر یا امریکہ میں, یہ بڑے امریکہ یورپ کی باتیں ہماری زیادہ ہوتی ہیں, یا رشیا میں, کہ عورتوں کو بہت حقوق حاصل ہیں, تو یہ انتہائی جھوٹ ہے, انتہائی درجے کی جھوٹ بات ہے. یہ عورتوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ ان کے اوپر جبر کے معاملات ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں, وہاں دیکھیں کہ میرے خیال سے قرآن نے بھی بہت ساری چیزیں کھل کے بتائی ہیں, تو ہمیں بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, کہ
عمومی اعتبار سے امریکہ میں مختلف قومیں آباد ہیں. اگر آپ غور کریں تو پورا ساؤتھ امریکہ جو ہے وہ اسپینش ہے. میکسیکو سب اسپینش. امریکہ میں اسپینش, یعنی کہ ٹوین سٹی کہلاتا ہے ہیوسٹن اور کراچی. تو وہ ہیوسٹن جو ہے وہ امریکہ کا کراچی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو وہاں پر بھی جو ہے وہ سیکنڈ لینگویج جو ہے اسپینش ہے. تو وہاں بھی اسپینش خواتین کے یہاں بچے بہت پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے ان کی آبادی دنیا میں نظر آ رہی ہے. اب معاملہ کیا ہے کہ آپ نے عورتوں کو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ سمجھ رکھا ہے نا, کہ اسے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری فرض کریں 18 سال کی عمر ہو گئی تو اب تم جاؤ. وہ اور بچی بیچاری جاتی ہے کہیں, اس کے ذہن میں ایک تصور دیا گیا ہوتا ہے اسکولوں سے کہ بھائی 18 سال میں پھر تم جو چاہو کرو. اب وہ جو چاہو کرو میں کہیں جاتی ہے تو وہاں پر وہ جو لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, جن کو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ شکاری مرد, ٹھیک ہے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان کو پارٹی میں جو کچھ پلاتے ہیں, یہ کرتے ہیں. ان کے ساتھ جب معاملہ ہوتا ہے تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ جناب یہ تو میں سنگل مدر بن گئی ہوں. اب وہ سنگل مدر بن جاتی ہیں تو کچھ انسینٹیوز ہیں, تو اس کے نتیجے میں بچوں کی پرورش کر رہی ہوتی ہے. اب جو بچہ یا بچی پیدا ہوئی اس کی ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ اس عورت کی. وہ مرد کا ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ اپنے رائٹس لینے کے چکر میں, رائٹس نہیں, وہ بیچاری تو نکلی, اس کے دماغ میں تو بچپن میں یہ ڈالا گیا نا 18 کے بعد 18 پلس کے بعد آپ کے رائٹس ہیں, آپ کو جو مرضی چاہے کرنا ہے اس کا ذہن ہی بنایا. لیکن ہوا کیا اس کے ساتھ؟ ہاں, اس کے ساتھ تو زیادتی بھی ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تو جو حکومت انسینٹیو دے رہی ہے وہ تو لے, ساتھ وہ دن رات کمائے, ان بچوں کو پکا کے کھلائے, ان بچوں کی دیکھ بھال کرے. ٹھیک ہے, ان بچوں کی رہائش کا انتظام کرے. ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ ان عورتوں کی ہے. جنید بھائی آپ یقین کریں سڑکیں امریکہ میں بھی ٹوٹی پھوٹی ہیں. ٹھیک ہے, امریکہ کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر ہمارے یہاں تصور ہے نا کہ لیاری بہت خراب ہے. بھائی لیاری بہت اچھا ہے. اگر میں آپ کو امریکہ, اسپین اور اٹلی کے کچھ علاقوں کی مثالیں دوں تو ان کے مقابلے میں لیاری ہمارا 1000 گنا اچھا ہے. لیاری سوئٹزرلینڈ ہے ہمارا. جی سوئٹزرلینڈ ہے اس کے مقابلے میں. پیرس بنائیں گے نا بھائی, وہاں کھلے عام سب منشیات بیچ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ دنیا کے سامنے صرف اپنا اچھا فیس لے گیا. تو وہاں جو ایلیٹ کلاس ہے, جہاں ڈیفنس میں صفائی ستھرائی ہے وہاں بھی صفائی ستھرائی ہے, بینیفٹ سارے وہی لے رہے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں جو لوگ اس طرح کی آزادی مانگ رہے ہیں تو پہلے وہ یہ جسٹیفائی کرے نا کہ عورت کو آپ اس طرح سے نکاح سے آزاد کروانا چاہتے ہیں, عورت کو آپ فیملی سسٹم سے نکالنا چاہتے ہیں, تو آپ ان کی مثال سامنے لاتے ہیں. تو چلیں آپ ان کو ایک دن پاکستان لے کر آئیں. صحیح ہے, مثال دے رہا ہوں کہ انہیں پاکستان لے کر آئیں ان خواتین کو, اور انہیں اور لوگوں کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی کون رائٹ ہے کون رانگ ہے, ہم اس کا فیصلہ کرتے ہیں. تو امریکن سے وہ جو لڑکیاں ہیں 18 سال 20 سال 32 سال 34 سال 35 سال کے گروپ لے کر آگے اپنے 100 لڑکیوں کو آپ نے اسپانسر کیا. ویسے آپ کو پیسے باہر سے ہی ملتے ہیں, تو آپ یہ سجیشن دیں کہ ہم پاکستان میں بہتر طریقے سے آپ کا ایجنڈا پروموٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ہمیں 100 خواتین یہاں سے نکال کے دیں اور لوگوں کے سامنے بات کہیں دیکھیں جی ہم نے امریکہ سے اتنے بچیاں بلائی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور انہیں آپ اپنے گھر میں 5 دن 7 دن کا مہمان بنائیں, اخراجات ہم دیں گے. ٹھیک ہے جی. اگر وہ خواتین یہاں کے حالات دیکھ کر, ٹھیک ہے, عمومی اعتبار سے یہاں کے حالات دیکھ کر جو کمنٹس کریں, آپ اس کمنٹس کا ڈیٹا جو ہے وہ پبلک کے سامنے مطلب دنیا کے سامنے لیں. آپ کو کیا لگتا ہے کیا ڈیٹا آئے گا؟ ڈیٹا یہی آئے گا کہ بھائی امریکہ میں وہ بچیاں ترستی ہیں خاندان کے لیے. ہمارے ذہنوں میں تو صرف ایک تصور دے دیا جائے کہ سب نے برائی کرنی ہے. صحیح ہے یار, انہیں برائی میں دھکیلا گیا ہے, وہ نکلنا چاہتی ہیں ان برائیوں سے. لیکن ہمارے یہاں جو لوگ جاتے ہیں انتہائی خبیث لوگ, وہ لوگ جو وہاں جا کر نیشنلٹی کے لیے ظاہر ہے ان کو یوز کرتے ہیں, پھر وہ بھی یوز کرتے ہیں, پیسے لیتے ہیں. صحیح ہے. لیکن اگر اب ظاہر ہے کہ ایک ماحول آپ نے بات کی کہ ہم پڑھ لکھ کر جو ہے اسلامی تعلیمات کو جانتے ہیں. سر اسلام میں پڑھنے لکھنے کے سے زیادہ جو زور ہے وہ کردار پہ ہے کہ اگر جنید بھائی نے اسلام کو پڑھ لیا, تعلیمات کو اپنے اوپر لاگو کر لیا,
تو جنید بھائی کا کردار جو ہے اعتراف میں بولے گا. جنہوں نے نہیں پڑھا وہ جنید بھائی کو دیکھ کر جو ہے وہ اسلام کو جو ہے وہ اختیار کریں گے. جنید بھائی کے کردار سے وہ اپنے گھروں میں وہ کردار لے کر آئیں گے. جنید بھائی تو یار اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتے ہیں, اپنی خواتین کا بہت خیال رکھتے ہیں. تو جب وہ کردار آپ کا نظر, ہمارا تو کردار ہی پورا خراب ہے. ہم نے اسلام کو کردار سے نکال کر وہ اس پہ دے دیا کہ بس 900 چوہے کھا لو, اس کے بعد کسی تبلیغ میں چلے جاؤ, کہیں چلے لگا لو, کہیں پہ دعائیں مانگ لو, تمہارے گناہ معاف, رینیو کرا لو. ہاں رینیو, مطلب بالکل یہ کہانی ہے سالانہ طور پہ آپ رینیو اپنے آپ کو کرا لیں. وہی ہے کہ آپ اسلام کردار سے پھیلا کہ انڈونیشیا ملیشیا کے علاقے میں اسلام کو کسی نے فتح نہیں کیا. جہاں کے جو تصور دیا جاتا ہے, وہاں جو تاجر تھے مسلمان, جو ایمانداری سے کام کرتے تھے, ان کا کردار دیکھ کر ملیشیا کا اس وقت کا بادشاہ مسلمان ہوا اپنے علاقے میں. ظاہر وہ مختلف جزائر ہیں, تو وہاں سے وہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ جو 8 مارچ کو جو ایک خاص طبقہ نکلتا ہے, مجھے اس سے اعتراض نہیں ہے, آپ نکلیں, اپنے حق کی بات کرنا رکھیں, لیکن آپ ان لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں اپنے مارچ میں جن کا عورتوں کے حقوق کے اوپر جو ہے ایک یعنی کہ ایمان, مصمم ایمان ہے کہ اگر ہم نے عورت سے زیادتی کی تو ہمارا رب نہیں چھوڑے گا. صحیح ہے. اور گناہ ان کے, غلطیاں ان کی بتاتے ہیں جو اسلام کو فالو ہی نہیں کرتے. بالکل اپوزٹ, یعنی کہ مثال وہاں کی دے رہے ہیں اور ٹارگٹ ان کو کر رہے ہیں. آپ کی بات کریں, لیکن آپ اسلام کو کیوں بیچ میں لے کر آتے ہیں؟ اور صرف ایک تنازع کریٹ کرنے کے لیے. لیکن اس دفعہ اگر دیکھا بھی جائے تو اب یہ فیب کے اندر 14 فیب کے بعد سے بھی جتنا اسلام, یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ مولویوں نے جتنا عورت مارچ یا ویلنٹائن ڈے کو لے کر آئے, ٹرینڈ میں لے کر آئے, اتنا تو ان کو بھی ضرورت نہیں پڑی ٹرینڈ میں لے کے آنے کی. مطلب ہم خود دینی طبقے نے خود ہی جو ہے نا اس کو ٹرینڈ میں لے کر آنا ہے. میں نہیں کہوں گا اسے, اور یہ سمجھ لیں کہ آپ اس کو وہ طبقہ ہے جو زبردستی اپنے آپ کو دینی سمجھتا ہے, یہ زبردستی اپنے آپ کو. میں اس کی مثال دوں, مطلب ضرورت جہاں نہیں بھی تھی بات کرنے کی, آپ نے دوبارہ عورت مارچ کا نام لے کے اس کو پھر دوبارہ ٹرینڈ میں وائرل کیا, سب چیزیں کی, اس کی مساجد میں تقریریں کر ڈالی. مسئلہ یہ ہے جنید بھائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان, اس کا مفہوم ہے نا کہ برائی کو نہ پھیلاؤ. صحیح ہے. اگر آپ کے نزدیک عورت مارچ میں برائی کی باتیں ہیں تو آپ کیوں اسے جو ہے پھیلا رہے ہیں, کیوں اس کے اوپر کمنٹس کر رہے ہیں, جب آپ کو پتا ہے کہ بھائی پاکستان کے اندر تو یہ کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہاں کا سیکولر آئین ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کا سیکولر آئین ہے, ہو سکتا ہے. اول تو بات یہ ہے کہ اگر وہ لوگ عورتوں کے حقوق پر باہر نکلیں تو آپ بھی ایک سائڈ پہ باہر نکلیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اگر جو لوگ اپنے آپ کو عورتوں کے حقوق کا چیمپئن, یعنی عورت مارچ کی مخالفت میں بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں, ان سے بتائیں کہ 365 دن میں سے ایک دن نکال کر 364.25 دنوں میں کتنا وہ لوگوں کے مرد کے حقوق کے لیے باہر نکلے. کوئی بھی نہیں نکلا. تو وہ تو جب آپ کا کردار ہی نہیں ہے تو یہ گیپ پیدا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف اعتراضات کرنے کے لیے کھڑے ہیں, یہی چیز. جبکہ اسلام تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ ظالم کے آگے ڈٹ جاؤ. حالانکہ دیکھا جائے تو ابھی نور الحق قادری صاحب جو ہیں عورت مارچ کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا تھا, انہوں نے یہ قرارداد پیش کر دی کہ بھائی عورت مارچ نہیں ہونا چاہیے, اسے روکنا چاہیے, اور ایک پوائنٹس بنائے انہوں نے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو میرا یہ سمجھنا ہے کہ ان کا جو یہ سب کچھ کرنا, یہ ہائی لائٹ اور ٹرینڈ میں لے کر آ گیا عورت مارچ کو, اور شے دے دی گئی. آگے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو تو ایک وہ شیلڈ مل گئی ہے کہ اب ہم کریں گے, جو یعنی کہ نقصانات انہوں نے بتائے کہ یہ نقصانات ہیں نور الحق قادری صاحب نے, اس کو ہی وہ اب کور کر کے آئیں گے اور آگے اپنے آپ کو وہ ثابت کریں گے کہ نہیں ہم صحیح ہیں, یہ غلط تھے. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی آپ دیکھیں, یہ ایک ٹرینڈ چلایا جاتا ہے کہ تم نے ایک یوں کرنا ہے, ہم نے یوں کرنا ہے, مقصد اور ہوتا ہے. مقصد اور ہوتا ہے. اب اگر میں ایک مثال دوں کہ پاکستان کا آئین اسلامی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہیں کسی مطلب قرآن کی کسی آیت کا, حدیث کا کوئی ریفرنس موجود نہیں ہے کسی بھی حوالے سے پورے آئین, ٹھیک ہے, پورے آئین میں کہیں یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اس طریقے سے ان کا لباس ایسا ہوگا.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ تو لوگ اپنے کلچر کی وجہ سے لباس اڈاپٹ کرتے ہیں, صحیح ہے. ٹھیک ہے, آئین میں تو نہیں ہے. تو حکومتی اہلکار کس طریقے سے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ کام نہیں ہوگا؟ تمہارا کام تو جو قوانین ہے اس کے تحت نظامت کو چلانا ہے. صحیح. تو اصل میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو اٹھانا ہے, جو پبلک جس کو اہمیت نہیں دے رہی اسے اٹھانا ہے اور انتشار پھیلانا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے اصل مقصد. اگر نور حق صاحب اتنے زیادہ اسلام سے محبت کرنے والے ہوتے اور وہ یہ سمجھتے کہ جناب عورت مارچ کے اندر بہت غلط ہوتا ہے, جی بہت سی چیزیں غلط ہوئی, جو مختلف بینرز تھے سب کچھ, اور آپ تو اس وقت بھی نہیں روک سکے جب پچھلے عورت مارچ میں جو بینرز تھے, جو چیزیں تھیں, آپ تو آئیڈینٹیفائی, آپ تو وزیر ہیں, آپ نہیں کر سکے اس وقت تو ساری چیزیں. تو اس کا مطلب آپ ابھی جو باتیں کر رہے ہیں کہ پچھلے کی بنیاد پر اور آپ ہی کی حکومت نہیں مان رہی, تو آپ غیرت کا مظاہرہ کریں اور استعفیٰ دے دیں. استعفیٰ تو سبھی مانگتے آ رہے ہیں, ان سے یہ اب کہاں جا رہے ہیں. لیکن مقصد مقصد یہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات کو پچھلے ہی ایویڈنس آپ کے پاس موجود تھے, تو آپ نے ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی, اور آج پھر آپ دوبارہ وقت قریب آنے کے بعد آپ پھر ایشو بنا کے لے کر آ گئے. اچھا, میں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں جنید بھائی, کہ اب دیکھیں, اندازہ کریں, ظاہر ہے کہ میرا ایجوکیشن سے بھی تعلق ہے, بہت سارے دوست یار جو مختلف کالجز کے اندر پروفیسر ہیں, ٹیچر لگے ہوئے ہیں, تو وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ جو خواتین ٹیچر ہیں ان کا لڑکوں کے سامنے کھڑا ہونا ایک محال ہے. اچھا, یعنی کہ اس طرح سے لڑکے, ڈسپلن نام کی کوئی چیز نہیں ہے, جو چاہے جیسی چاہے حرکتیں کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, تو خواتین ڈرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو اسٹوڈنٹس اتنے خراب ہوئے ہیں, جو تو کیا وہ سارے مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ وہ تو مدرسے میں تو جاتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, مدرسے میں تو کالج اسکول جاتے ہی نہیں ہیں. بہت ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں آزادی آزادی, یا جو ایک سیکولر اس کی تعلیم کی بات کرتے ہیں, تو وہ بتائیں کہ ان کے یہ آفٹر شاکس کیا آ رہے ہیں. جو زلزلہ پیدا ہو گیا انسان کی زندگی میں پاکستانی معاشرے کے اندر, سینٹرل کے اندر لڑکیوں کا ایک کالج ہے, اور اس کالج کے جو گراؤنڈ ہے اس کے اوپر قبضہ کر کے جناب سرفراز اکیڈمی کھول دیا گیا. اچھا, ٹھیک ہے. اب یہ جو کام کر رہے ہیں, اگر میں مثال دوں, کیا کوئی مولوی, کسی مولوی نے کی ہے؟ یہ جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں, یہ یہاں پر کیوں نہیں آئی؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سرفراز کی جگہ پہ کس کا نام ہونا چاہیے؟ نہیں مطلب وہ تو بھائی کالج کا گراؤنڈ ہے نا, بلکہ آپ اس کو اس حساب سے کور کریں کہ وہاں جو کالج میں پڑھنے والی بچیاں ہیں وہ وہاں پہ مختلف انڈورس گیم کھیل سکیں, کرکٹ کھیلیں, مختلف جگہ ہے نا. تو یہ سرفراز اکیڈمی کیا پرائیویٹ اکیڈمی کوئی کھولی؟ پرائیویٹ اکیڈمی آپ نے مطلب سرکاری جگہ پرائیویٹ اکیڈمی کے لیے کیوں دے رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, پھر تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ کہتے ہیں جی ہم مینٹین کر رہے ہیں, تو بھائی یہ تم اتنے ٹیکسز لیتے ہو وہ کس لیے؟ آپ جتنے بھی جگہ گراؤنڈز ہیں انہوں نے پرائیویٹ اکیڈمیز کو دی ہوئی ہیں, وہ مینٹین کر رہے ہیں. آپ بھی ایک میچ کرنے کے لیے جائیں گے, ان کو پیسے دیں. ٹھیک ہے, یہ وہی بات ہوگی, موٹر وے بنا رہے ہیں باہر والے لوگوں سے اپنی زمین کے اوپر, اس کا ریونیو وہ لے کے جا رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سنبھال کے بیٹھے ہیں. اپنی جگہ ہے, آپ نے کرائے پہ دی, کرائے پہ دی ہوئی ہے, اور وہ بھی مطلب آپ خود کر سکتے ٹیکسز کیوں لے رہے ہیں؟ صحیح بات ہے, جب ہم نے ہر جگہ کرائے لینا ہے تو بھائی آپ ٹیکسز کیوں لے رہے ہیں؟ تو اب یہ جو خواتین مارچ کے نام پہ نکلتی ہیں, یہ خواتین کہاں ہیں؟ جو کالجز میں خواتین جو پریشان ہیں ان کے حقوق کے لیے نکلے نا, کالجز کے دورے کریں. یہ کیوں نہیں وہاں سرفراز اکیڈمی خالی کروانے کے لیے پہنچی؟ کیوں نہیں اس گراؤنڈ کو کہتی کہ ہم پیسے لگائیں گے؟ آپ این جی اوز ہیں, آپ تو بڑا پیسے لیتے ہیں باہر سے, تو آپ کہتے ہیں کہ ہم لڑکیوں تمہیں ہم بیڈمنٹن کورٹس بنا کے دیں گے, ہم تمہیں ٹیبل ٹینس جو ہے وہ روم بنا کے دیں گے, ہم تمہیں جو ہے ٹینس کورٹ بنا کے دیں گے. آپ نے تو کبھی بات ہی نہیں کی. بنائے, فاطمہ جینا اکیڈمی کے نام سے بنا دیں. نہیں, میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ایک خواتین کا اسپورٹس کونسل عشرت العباد کے زمانے میں بنا تھا گلشن اقبال میں, تو وہ بھی گورنر عشرت العباد نے بنایا تھا, ان خواتین نے تھوڑی بنایا تھا. نہیں اب بنا لیں گے, ان کی وائف دیکھتی تھی, وہ کے ایم سی کی جگہ تھی. تو اور پہلے مطلب جو پارکس تھے تو اس میں خواتین کے لیے باقاعدہ پارکس ہوتے ہیں, اور وہاں پہ کسی کی مجال نہیں ہے کوئی مرد وہاں پہ انٹر ہو سکے. تو یہ انڈیپینڈنسی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ضروری ہے کہ آپ وہ مردوں کے درمیان جو ہے وہ کریں, گھومیں پھریں. بھئی جب مرد اتنے برے ہیں تو آپ لعنت بھیجیں ان کے اوپر. آپ اس پارک میں جائیں,
آپ اس مارکیٹ میں جائیں جہاں صرف خواتین ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ مرد کا مسئلہ کوئی اور ہے. آپ کو شاید وہ ٹارگٹ دیا گیا کہ تم میں سے مرد کو جو ہے برا ہی کہنا ہے، ورنہ چیزیں آپ آئسولیٹ ہو جائے نا. مرد خراب ہے، ایسی مارکیٹ ہے کریم آباد چلے جائیں، خواتین کی مارکیٹ ہے، خواتین دکاندار ہیں، آپ وہاں سے جا کے چیزیں لے لیں. آپ اسی طرح سے مختلف گراؤنڈز پارکس ہیں، آپ جائیں ان پارکس پہ اپنا کریں پروگرام، کھیلیں اچھلیں کودیں. 4 دیواری ہے، کسی مرد نے اندر آنا نہیں ہے، کس نے منع کیا؟ تو یہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حقوق کا مطلب یہ نہیں ہوتا. حقوق اگر میرے ہیں تو حقوق آپ کے بھی ہیں. صحیح ہے، دونوں رائٹس ہیں، دونوں مطلب اب یہ لوگ باتیں کرتے ہیں نا حقوق کی، کہ ایک میں آپ کو مثال دوں کہ میرا دل چاہ رہا ہے، میرا جسم میری مرضی، میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. ٹھیک ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میرے اپنی جو فائنڈنگ ہے اس کے حساب سے جملہ غلط نہیں ہے. آپ بھی خان زادہ والی بات کریں. نہیں، جملہ غلط نہیں ہے، میں آپ کو ثابت کرتا ہوں نا، جملہ غلط نہیں ہے. اب لیکن معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں آزاد پیدا کیا، اور ہمیں آزاد پیدا کرنے کے بعد ہمیں قوانین دے دی اللہ نے کہ تم نے دوسروں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب میری مرضی یہ تو نہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں فلاں کو قتل کر دوں تو کر دوں، میں کیوں کر دوں؟ ٹھیک، تو میری مرضی نہیں ہے. میری مرضی کیا ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں وہ آئین اور قانون کے اندر رہ کے کروں. اگر میں مرضی سے مراد یہ لوں کہ میں جو چاہوں کروں، جیسے امریکہ نے جو عراق میں 20 لاکھ لوگ مار دیے، کوئی بات نہیں، اس کا مرضی، اس کی مرضی. ہاں، وہ ٹونی بلیئر نے موٹے موٹے آنسوؤں سے رو کے کہا کہ وہاں کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھا. بس یہی شرمندگی کافی ہے. ٹھیک ہے، بش نے اپنے دور حکومت میں 902 جھوٹ بولے، 902 یا پتہ نہیں 32 ایسے کوئی جھوٹ بولے کہ اپنی قوم عوام کے ساتھ. آپ نے افغانستان کو برباد کیا، وہاں سے لادن نہیں نکلا. لیکن وہ آپ تو یہ جو مرضی ہے نا کہ میرا جسم میری مرضی، جہاں چاہوں بم گراؤں، ٹھیک ہے. تو اب بھائی اب جب اس میرے جسم میری مرضی پر آپ کو روس سے کیا تکلیف ہے؟ صحیح ہے، اس نے میرا جسم میری مرضی کے مطابق چلے گیا وہ. تو اب کیوں چیخیں مار رہے ہو آپ؟ شام پر آپ نے بمباری کر دی، میرا جسم میری مرضی. تو بھائی یہاں پر بھی یوکرین پہ بھی کچھ ہو رہا ہے، یوکرین پہ چھوڑ دو. یوکرین کو آپ کس نظریے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے فیور میں؟ کس کے؟ یہ نعرہ صحیح ہے. لیکن نعرہ اس لیے صحیح ہے کہ آپ اپنے عمل کے جواب دیں خود. ٹھیک ہے. جتنی طاقتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں اتنا ہی اللہ آپ سے پوچھے گا. یہ ہم سنتے ہیں نا کہ حشر والے دن، کیونکہ اصل فیصلہ حشر میں ہونا ہے، کہ حشر والے دن انگلیاں گواہی دیں گی کہ اے میرے رب اس نے ہم سے یہ کام کروایا. آنکھیں گواہی دیں گے، اے میرے رب یہ اس کا نفس ہمیں کہتا تھا کہ فلاں جگہ آنکھیں گاڑ. ٹھیک ہے نا. پاؤں بتائیں گے کہ یہ ہمیں اس کا نفس کہتا تھا کہ اس جانب چل. تو جسم تو میں نے اپنی مرضی سے استعمال کیا ہے نا، تو حساب بھی تو ویسے ہی دینا ہے. لیکن اگر مجھے پتا ہے کہ جو ہے بے لگام مرضی نہیں چل سکتی. بے لگام مرضی کا مطلب ہے کہ سوسائٹی بنی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پر نعرے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن نعرے کا ایک ڈومین ہے کہ آپ آئین قانون، جیسے اب آپ وہ گاڑیاں سگنل بند ہو گیا اور میرا پاؤں ایکسیلیٹر پر ہے اور میں کہہ رہا ہوں میں تو گاڑی چلاؤں گا، تو بھائی ایکسیڈنٹ ہی ہوں گے. میری گاڑی میری مرضی. ہاں میری گاڑی، مطلب وہی نا، میرا جسم میری مرضی، میں نے پاؤں رکھا ہوا ایکسیلیٹر پہ، بریک سے ہٹا دیا، بھائی میری مرضی. او بھائی ایسے مرضی نہیں چلتی، مرضی ڈومین میں چلتی ہے. چل تو آپ ہی جو کر رہے ہو آپ اپنی مرضی سے ہی کر رہے ہو. جبھی تو اللہ نے پوچھا آیت نمبر المائدہ کی آیت نمبر 30 میں شیطان سے کہ رب کو نہیں معلوم، لیکن کہلوایا اس کی زبان سے کہ بتا تجھے کس چیز نے میرے حکم کو ماننے سے روکا. ٹھیک ہے نا، کہ رب کو نہیں معلوم، لیکن پوری مخلوق کو بتا دیا کہ تم جو کچھ کرتے ہو نا اپنی مرضی سے کرتے. تو اس نے کیا کہا
کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، تو اب اس کا مطلب ہو گیا کہ میرا جیسے میری مرضی دکھا دی اس نے. صحیح. لیکن آگے جو اس نے منافقت کی، جب وہ پھنس گیا تو یہاں تو اس نے اپنی مرضی دکھائی، لیکن آگے منافقت کر رہا ہے کہ اور تو نے مجھے گمراہ کیا. آپ اس بات کو سمجھیے گا، شیطان نے شرک نہیں کیا، اللہ کے سوا اس نے کسی کو معبود تسلیم کیا ہی نہیں. اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کا حکم نہیں مان کر ایک طرح سے گناہ کیا. صحیح. اللہ معاف کرے، دن بھر میں ہم پتہ نہیں کتنے گناہ ایسے کرتے ہیں. صحیح. کتنے گناہ کرتے ہیں ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. بالکل گنتی نہیں. ٹھیک ہے، لیکن اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس نے کیا کیا؟ گناہ کرنے کے بعد تعویل کیا پیش کی کہ تو میرا رب ہے، ساری طاقتیں تیرے پاس ہیں، تو معاذ اللہ کہتا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا. یعنی منافقت، شیطان کا جو اصل معاملہ ہے وہ منافقت ہے. یہاں بھی یہی چیز. تو سر یہی تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہ سب چیزیں کیوں آ رہی ہیں. اگر کوئی اس طرح کے جو ہے وہ باؤنسرز آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچ میں گڑبڑ ہے، یا تو پچ ہم نے بہت ہارڈ بنا دی ہے جس کی وجہ سے باؤنسرز بھی آ رہے ہیں. صحیح ہے. تو غلطی آپ کی ہے نا سر، پچ آپ نے کیسے بنائی ہے؟ تو ان چیزوں کو ہم ریکٹیفائی کرنے کے پر مطلب توجہ ہی نہیں دیتے. ہم نے صرف ایک نقطہ نکالا ہے شیطان والا، اپنی غلطی ہو جائے تو اس پہ تعویل دو، غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرو. تو یہ ہے وہ حقیقت جس کے نتیجے میں فتنے کریٹ ہوتے ہیں. اب اس کو ہم تھوڑا سا وائنڈ اپ کی طرف جاتے ہیں. تو اس میں جو بھی ابھی جو ہماری تھوڑی مختصر سی گفتگو ہے، تھوڑی زیادہ ہی ہو گئی ہے، مختصر سے زیادہ ہی ہو گئی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے یہی ہے کہ بھائی جو دینی طبقہ، جو پڑھا لکھا، جس نے اسلام کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے، وہ طبقہ سمجھتا ہے کہ ہمیں عورتوں کے حقوق کیا ہیں، مردوں کے حقوق کیا ہیں اور کس کو کس طریقے سے دے رہے ہیں. عام انسان کے کیا حقوق ہیں اس کو لیتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ایک دوسرے کو حقوق دیتے ہیں. وہ ایک تو یہ طبقہ ہے. اچھا، دوسرا جو اب میں سمجھتا ہوں اس کا دوسرا ایک اور حل ہے، جو کہ لوگ اکثر ابھی آپ دیکھیں گے کہ عورت مارچ کے اندر چھوٹے گھرانوں کی بچیاں یا ایک لوگ غریب خاندان یا طلاق یافتہ عورتیں اور اس طرح کر کیسے زیادہ بڑھ رہے ہیں، وہ آتے ہیں، ان کو لے کے ان کو پکچرائز کرتے ہیں، ان کو زیادہ میڈیا پہ سامنے شو کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کا حل جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حل یہی ہے کہ اگر ہم مردوں کے اوپر کیا ہے کہ ایسی عورتوں، ایسی بہنوں، بیٹیوں کو، بیویوں کو اگر ایسے مسائل سے وہ دوچار ہیں جو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ مرد نے ٹائم نہیں دیا، بھائی نے زیادتی کری یا بھائی، تو ہمیں ایک صرف یہ کرنا ہے کہ ان کو وقت دیں. مقصد یہ ہے ہمارا کہ جب تک ہم اپنی عورتوں کو وقت دیں گے نہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے اپنے حقوق کے لیے باہر جائیں گی. انہیں اس احساس سے کمتری کا شکار ہوا کہ ہمیں گھر کے اندر کوئی وقت ہی نہیں دیتا ہے، تو وہ باہر والوں کے پاس جاتی ہیں اور ان سے وقت اپنا شیئر کر رہی ہوتی ہیں. تو مقصد آپ نے اپنا گھر میں وقت دینا ہے پابندی سے، اپنی بیٹیوں کو، بھائیوں کو بھی دیں، والد صاحب کے ساتھ بیٹھیں، والدہ کے ساتھ بیٹھیں، بیوی کے ساتھ بیٹھیں. اپنا ایک روٹین بنائیں کہ دن میں 24 گھنٹے کے اندر ہم کتنا وقت اپنی عورتوں کو دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم اسی ایک فارمولے کے اوپر بھی اگر کام کر لیں نا، وقت اپنا اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں، گزاریں، تو یہ بہت زیادہ فرق آ جائے گا. جو یہ حقوق کے لیے باہر لے جاتے ہیں ورگلا کے یا گمراہ کر دیتے ہیں، یہ چیزیں بند ہو جائیں گی. یہ ایک چیز میں آپ سے عرض کروں جنید بھائی، سب سے اہم بات کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جمہوریت، جو اسلام کی جمہوریت ہے، اس میں اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک انسان جو ایسے قوانین کو اڈاپٹ کرے جس سے دوسروں کے حقوق کا تحفظ ہو، تو اسے جمہوریت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جمہوریت کے اندر احتجاج ہے ہی نہیں. یہ جو نا ان کے غلط نظریات پھیلائے ہوئے ہیں کہ احتجاج جمہوریت کا حسن ہے، یہ غلط نظریات ہیں. یہ منافقت کے اندر چیزیں ہوتی ہیں. جمہوریت میں یہ آمریت میں اور منافقت میں ہوتی ہے. سب سے بری چیز ہے منافقت، اس کے بعد ہے آمریت. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور سب سے بہترین چیز ہے جمہوریت، کیونکہ اسلام نے دیا ہے. جبھی تو اللہ ہر انڈیویجول کے اوپر اسلام نافذ کر رہا ہے، کسی گروہ پہ نہیں کر رہا، ہر انڈیویجول پہ، کہ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور انسان سمپل فارمولا آپ نے بتایا کہ ہمیں دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا ہے، تو آٹومیٹک ہر آدمی اگر دوسرے کے حقوق کا کرے گا. اب المیہ دیکھیں آپ، یہ جو چودھری بنتے ہیں
اور کہتے ہیں جی ہم جو ہے یہ دیں گے کہ وہ مارچ کریں گے کریں. تو بھائی وہ حکومت تو ڈوب مرے نا کہ انہیں کہہ رہی ہے تم مارچ کرو. انہیں تو یہ کہے اگر حکومت کے اندر کوئی حکومت نام کی چیز ہے, اگر ان کے اندر حقوق کی سمجھ ہے تو وہ ان عورتوں کو بلائیں, ان سے پوچھیں کیا مسائل ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے مسائل حل کریں, نہ کہ ان سے کہیں کہ نہیں تم پورے شہر پاکستان کے ہر بڑے شہر کے اندر احتجاج کرو. تو جو حکومت خود لوگوں کو پرووک کرے احتجاج پہ, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ تو بدترین منافق ہے. ایک طرف کہہ رہی ہے ہم حقوق کا تحفظ کریں گے, اور دوسری طرف کہہ رہی ہے نکلو باہر. تو آپ یہ منافقت جو ہے نا اس کا اندازہ کریں. تو جس دن ہم منافقت سے باہر آ گئے, یعنی کہ عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ ہے صحابی رسول کا, کہ وہ اسلام نہیں لائے تھے, اور وہ جس قبیلے سے تھے تو وہاں پر جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا تھا. تو وہ بھی شادی کے بعد, اچھا یہ بہت ساری چیزیں جو نا وہ بھی تھوڑی سی وہ بھی ہیں سوچنے کی بھی ہیں. تھوڑا سا اس کو میں ڈسکس کر لوں کیونکہ یہ ریئر کیسز ہوں گے, زیادہ نہیں ہوں گے. اگر یہ زیادہ کیسز ہوتے, ایک صاحب نے ایک سوال اٹھایا تو پھر جو بیویاں تھی خواتین وہ کہاں سے ملی بھائی؟ اگر کفار مکہ ساری بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے تو بھائی وہ بیویاں کہاں سے آئیں ان کے پاس؟ 2-2 3 بیویاں کہاں سے رکھتے تھے؟ تو یہ ریئر کیسز ہوں گے جہاں پہ ریجڈ قسم کے جو لوگ ہوں گے, بہت زیادہ قدامت پرست, جیسے کہ ہمارے میں پائے جاتے ہیں, آج بھی پائے جاتے ہیں, تو اس طرح کے لوگ ہوں گے. صحیح ہے, یہ نہیں ہوگا کہ سب یہ کام کر رہے ہیں, یہ نہیں ہوگا. تو مجھے یہ بات بڑی سمجھ میں آئی کہ یار یہ بات تو صحیح ہے. تو اب وہ کہتے ہیں اسلام لانے سے پہلے کہ جب اسلام لاتے ہیں اس وقت زار و قطار رو رہے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ دعا کہ اللہ مجھے معاف کر دے. تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ تم سے کیا ایسا معاملہ ہوا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں شادی کے بعد گیا تھا, پھر آیا تو پتہ لگا میری بیٹی ہے, اور میں اپنے قبیلے میں سردار ہونے کی حیثیت سے, میں تھوڑا سا مطلب صحابی کے نام پہ وہ کر رہا ہوں کہ شاید کوئی مطلب صحابی ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں. تو سردار ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ بچیوں کے معاملے پہ ہم سخت ایکشن لیا کرتے تھے. تو جب میری اپنی بیٹی ہوئی تو میں نے پھر اسے کہا کہ میں تو اسے دفن کروں. اب میری بیوی نے میری بچی کو میرے حوالے سے, اس کے دل نے بڑی محبت پیدا کی ہوئی تھی, جب وہ مجھے دیکھتی مجھے پیار کرتی سب کچھ, لیکن میرا دل تو سخت تھا. ایک دن میں نے کہا چلو, وہ بچی میرے ساتھ چلتی گئی, 3-4 سال جو بھی. تو وہ بچی گئی, پھر میں نے ایک ویرانے میں جا کے گڑھا کھودا. تو جب کھودتا تو مٹی پڑتی تو وہ بچی میرے چہرے سے مٹی کو ہٹاتی تھی. یعنی کہ بیان نہیں کر سکتے, اتنا وہ سخت وہ ہے. تو خیر, تو مطلب میں صرف یہاں تک ہی بیان کر رہا ہوں کہ یعنی کہ دوسری طرف یہ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس قدر آپ جو ہے کرب کی حالت میں, اس کیفیت میں, اتنے آنسوؤں سے چہرہ تر ہے, ٹھیک ہے, اتنا تر ہے. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ کیا معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بچیوں سے محبت فرماتے تھے, کس قدر. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ غلط طریقے سے پورٹری کیا گیا. دیکھیں ہمیں قرآن نے کہا ہے کہ آئیڈیل صرف رسول اللہ ہے. صحیح ہے, ہمیں بات کرنی ہے تو صرف رسول اللہ کی کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے, باقی جتنے نیچے لوگ ہیں رسول اللہ کے فالوورز ہیں. صحیح ہے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے فالوورز کے فالوورز کے فالوورز کو اپنا لیڈر بنا لیا, رسول اللہ کو چھوڑ دیا. یہی حالات ہے جس کے نتیجے میں ہم تباہی بربادی کے شکار ہیں. پتہ نہیں, اللہ جانے کہ ہمارا کیا حشر ہوگا جنید بھائی, ہمیں نہیں معلوم کہ یہ تو ہوگا حشر میں معلوم, یہ تو جیتا کون ہارا کون. وائنڈ اپ کرتے ہیں. امید ہے آپ کو ہماری یہ تھوڑی مختصر سی گفتگو تھوڑی بہت سمجھ میں آئی ہو. تو اس کو مزید شیئر کریں, ہمارے چینل کو, پیج کو لائک اور سبسکرائب کریں. السلام علیکم.